अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं MAB TV। नाज़रीन, दिलिस इर्तगरल एक तुर्की का हिस्ट्रिकल ड्रामा TV सीरियल है जिसे महमल बोज़डेक ने बनाया है और इसमें इर्तगरल का किरदार इंजन अल्तान दुज़ियतन ने निभाया है। इस ड्रामे को रीवा नामी गांव में फिल्माया गया जो कि इस्तांबुल यानी तुर्की के एक बेकोस डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस ड्रामे को 10 दिसंबर 2014 में पहली दफ़ा TRT तुर्की के टेलीविज़न पर चलाया गया। ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया के बानी इर्तगरल गाज़ी पर बनाया गया है। 13वीं सदी में इनका दौरे खिलाफत हुआ करता था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर में इस शो का नाम लिया था और कहा था कि पाकिस्तानी इस हकीकत पर मबनी ड्रामे को देखें। फिर बाद अज़ा इन्होंने पाकिस्तानी चैनल PTV के ओनर से रब्ता किया और इस सीरियल को PTV पर उर्दू तर्जुमे के साथ चलाने की पेशकश की। और फिर PTV ने 21 रमज़ान 2020 से इस ड्रामे को उर्दू में नशर किया। इमरान खान का कहना था कि वो इस्लामी हिस्ट्री और दौरे खिलाफत की मालूमात को नौजवानों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस ड्रामे को देखने से नौजवानों को जज्बा और इस्लामी तारीख़ के बारे में जानने को मिलेगा। फ़िलहाल ये ड्रामा मुस्लिम दुनिया में कामयाबी के साथ चल रहा है। इसने एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। ये ड्रामा फरवरी 10, 2020 को इजिप्ट, सऊदी अरबिया और UAE में बैंड किया गया और इस पर फतवा आयद किया गया कि ये शो ना देखें और कहा गया कि तुर्की के सदर रिसेप तैयब एर्दोगान का मकसद फिर से खिलाफत क़ायम करना है। लेकिन इसके बावजूद अरब में ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत को ये चीज़ परेशान कर गई और मोहम्मद बिन सलमान ने $40 मिलियन की रकम खर्च करके एक ड्रामा बनाया जिसका नाम ममालिक अल-नार रखा, जिसे किंगडम ऑफ फायर्स भी कहा जाता है। इस ड्रामे को बनाने का मकसद इर्तगरल गाज़ी की मकबूलियत को कम करना और सच्चाई को फैलने से रोकना है। ममालिक अल-नार में सल्तनत उस्मानिया और मिस्र के दरमियान जंगों के सिलसिले को बताया गया है और इसमें सल्तनत उस्मानिया को विलन के तौर पर पेश किया गया है। तमाम तर काविशों के बाद भी ये ड्रामा इर्तगरल गाज़ी को टक्कर ना दे सका। इर्तगरल गाज़ी ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैरों के दिलों में भी अपना मुकाम बनाया और इससे मुतासिर होकर मैक्सिको के एक जोड़े ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसको इंडिया में भी बैन किया गया। ऐसा इसलिए कि मुसलमानों की सच्चाई और 100 साल पुरानी तारीख़ हकीकी वाक़े को इस ड्रामे में दिखाया गया है। इसी डर से हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस ड्रामे को इंडिया में नशर करने से इनकार कर दिया, कहीं मुस्लिम नौजवान मुतासिर होकर अमल पैरा ना हो। इसके बावजूद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसको खूब देखा जा रहा है और ये शो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। इस ड्रामे को अब तक करीब 150 ममालिक ने अपनी ज़बानों में डब करके दिखाया है। इसे पाकिस्तानी TV चैनल PTV ने अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम TRT इर्तगरल बाय PTV है, उस पर भी अपलोड किया। देखते ही देखते इस चैनल ने सिर्फ 2 हफ्तों में 2 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर तजावुज़ कर लिए। अब तक इस पर 20 एपिसोड डाले गए हैं। ये ड्रामा 5 सीज़न पर मुश्तमिल है। अब आते हैं तारीख़ की तरफ। काई कबीला क्या है? काई कबीला तुर्क कबाइल की एक बड़ी शाख है जो गौस तर्क के 24 कबाइल में से एक है। काई तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं वो शख्स जिसके पास क़ुव्वत व इक़्तिदार हो। ये एक खाना बदोश और जंगजू कबीला था। काई कबीला 11वीं सदी में वस्त एशिया से अनातोलिया आया जहां इस वक्त सल्जूक़ी सल्तनत की हुक्मरानी थी। इसके अलावा कबीले के बाज़ ख़ानदान 14वीं सदी से बल्कान में भी आबाद थे। मौजूदा तुर्की में सोबाह बिलेकी काई कबीले का मरकज़ समझा जाता है। दौलत उस्मानिया के सल्तनत का शिजराए नस्ब इसी कबीले से जा मिलता है। यह कबीला 11वीं सदी में मंगोलों के हमलों की वजह से अपने सरदार गुंदोज़ ऐलप की क़यादत में वस्त एशिया से हिजरत करके अनातोलिया आ गया था।
جو اس وقت سلجوقی سلطنت کی عملداری میں تھا، اناتولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناتولیہ کے شہر اخلات میں خیمہ زن ہوا۔ اگلے سال اس کے سردار گندوز ایلپ کی دریائے دجل میں ڈوب کر موت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان شاہ قبیلے کے سردار بنے۔ چند برسوں کے بعد دریا پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ بعد ازاں ان کے بیٹے ارطغرل قبیلے کے سردار بنے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ آج بھی مشرقی اناتولیہ میں قائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں۔ قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارطغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزنجان میں آ گئے، جہاں سلجوقہ روم اور خوارزمیق کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل قونیہ کے سلطان علاؤالدین قیقباد اول سے جا ملے، جو سلجوقہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے اولین سلطان عثمان شاہ کے بیٹے تھے۔ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور تغرل پر مشتمل ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی، ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ ارطغرل معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو کے ہیں۔ ولادت سن 1191 کے آس پاس کی ہے اور وفات 1281 بتائی جاتی ہے، اور مدفون اناتولیہ کے شہر سغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نیڈر، بے خوف، عقلمند، دلیر، ایماندار اور بارواب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاؤالدین قیقباد نے ارطغرل کی خدمت سے متاثر ہو کر ان کو سغوت اور اس کے نوح میں واقع دوسرے شہر کو بطور جاگیر تحفے میں دیا، اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ ارطغرل نے تمام ترک قبائل کو منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف اکٹھا کرنے کے لیے بازنطینی سرحدوں کے طرف کوچ کر گئے۔ ارطغرل کا نسب کتابوں میں کچھ اس طرح ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن گندوز ایلپ بن قیا ایلپ بن کوک ایلپ بن سرقوق ایلپ بن قائی ایلپ۔ قائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ ارطغرل نے اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلجوقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو سردار بھی مقرر کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعے پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور منگول سلطنت نے پورے اناتولیہ، موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا سبب بنی۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے، جو آگے چل کر ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے پوری کی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ کی تھی۔ وفات کے بعد سغوت شہر میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی صحیح تاریخ وفات میں اختلافات ہیں۔ مورخین کے مطابق ان کی وفات 1281-1282 میں ہوئی، اور بعض مورخین کے مطابق ان کی وفات 1288-1299 میں ہوئی تھی۔ اس کے 10 سال بعد سن 1299 میں ارطغرل کے بیٹے عثمان اول نے اناتولیہ میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 600 سالوں تک باقی رہی اور سب سے بڑی سلطنت بنی۔ تو ناظرین، یہ تھی تاریخ۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھنا کیسا۔ کئی لوگ جہاں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہیں بعض لوگ اس کو صحیح نہیں ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ اس میں اسلامی رہنما کی منظر کشی کی گئی ہے اور اسے فلمایا گیا ہے، جو کہ اسلام میں نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں، دشمن اسلام ہتھیار سے نہیں لڑ رہا، بلکہ میڈیا، ویڈیوگرافی، فلموں، غیر حقیقی شو جس میں عریانیت اور بےہودگی کو دکھایا جا رہا ہے،
اور سالوں سے مسلمان نسلوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور ان کے دماغوں میں محض فکشن، خیالی تصوراتی دنیا دکھائی جا رہی ہے، جس سے وقت اور ذہن دونوں خراب کیے جا رہے ہیں، جس میں نہ کوئی مذہب کی بات ہے، نہ کوئی کلچر، نہ کوئی حقیقی تربیت کی جاتی ہے۔ ایسے میں ارطغرل الغازی ڈرامہ جو حقیقت پر مبنی ہے، جس میں نہ کوئی بیہودگی اور نہ کوئی غیر اخلاقی چیز ہے، اگر آج کا نوجوان اس سے دیکھ کر اپنی تاریخ جانے اور ایمان کی طاقت کو پہچانے تو اسے دیکھنا غلط نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شروعات سے اسلامی تعلیمات کا پابند ہو، اس نے آج تک کوئی ڈرامہ فلم نہیں دیکھی ہے، تو وہ شخص اس سے پرہیز کرے تو بہتر ہے۔ ارطغرل الغازی ڈرامے نے کفار، یہودی اور بنی اسرائیل کی راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی فوج، صلیبی اور نائٹ ٹیمپلر کو ارطغرل کے ہاتھوں شکست کھاتے دکھایا گیا ہے۔ ایسے میں ان کی سالوں کی محنت جو غیر حقیقی شو سے نوجوانوں کو گمراہ کیا تھا، محض ایک شو ڈرامہ ارطغرل الغازی نے اس پر پانی پھیر دیا ہے، اور یہودیوں نے اس ڈرامے کے خلاف آرٹیکلز اور اسے بین کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ لندن ٹائم کے ایک آرٹیکل نے اسے خاموش ایٹم بم قرار دیا ہے۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، اس ڈرامے کو جاننے کے جذبے سے دیکھیں، اس میں جو کیریکٹر ہیں اس کو دیکھیں، نہ کہ کیریکٹروں اور ایکٹروں کی پرسنل لائف کو دیکھیں۔ اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے بھی درخواست ہے، ارطغرل الغازی ڈرامے سے اسلامی تاریخ اور اسلامی طور طریقے کو عکس کریں، نہ کہ اس میں ایکٹنگ کیے ہوئے اداکاروں اور ایکٹریسز کے لک اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مستقبل میں اسی طرح کی ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن بیل کو آن رکھیں۔ اب میں ملوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔